سے ہم جانتے ہیں کہ جناب حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ عنہ کے گھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو آپ نے مدعو کیا، آپ نے دعوت دی اور آپ نے سب کو یہ حکم دیا کہ آؤ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور آج میرے چچا ابو طالب کے گھر دعوت کا اہتمام ہے، آپ لوگ آئیے۔ اب یہ اسلام کی پہلی تبلیغ اور پہلی دعوت جناب حضرت ابو طالب کے گھر ہو رہی ہے۔ پہلا دن گزرا، دعوت میں جو لوگ آئے دعوت کھائی چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا، پھر کوئی ایسی بات چیت نہیں ہوئی۔ تیسرے دن پھر دسترخوان کو سجایا گیا۔ 3 دن مسلسل ذوالعشیرہ جناب ابو طالب کے گھر مسلسل 3 دن دعوت ہوتی رہی۔ اب یہ پہلا اعلان ہے اللہ کی حکم سے، اللہ کی جانب سے کہ محبوب اب آپ اپنے رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے، اور اب آپ اپنی رسالت کا اور میری وحدانیت کا آپ اعلان کریں۔ جب اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا، یہ فرمایا کہ لوگوں خدا وحدہ لا شریک ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں بھلائی کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں۔ کون ہے تم میں سے جو میری اس دعوت کو، میرے اس اعلان کو سن کر میرے اس مشن میں میرا ساتھ دے اور جو میری مدد کرے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اعلان تھا جس میں خدا کی وحدانیت تھی اور اپنی رسالت کا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ میری مدد کرے وہ کون ہے؟ تو مورخین نے سب نے یہ لکھا ہے، کسی ایک نے نہیں بلکہ سب نے لکھا ہے کہ اس وقت جس کی آواز آئی کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، وہ کس کی آواز تھی؟ علی المرتضیٰ کی آواز تھی کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اب یہ مشن شروع ہو چکا ہے، اللہ کے حکم سے اعلان ہو چکا ہے۔ علی نے سب سے پہلے اس چیز کو اقرار کیا اور ڈکلیئر کیا اور اعلان کیا کہ اے اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور اب کیسے ساتھ ہیں حضرات گرامی؟ اب جب یہ مشن شروع ہو رہا ہے، اعلان کے بعد علی نے ساتھ دینے کا جو اعلان کیا، اب مکے میں ہے تو علی حضور کے ساتھ ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جب اعلان سنا کافروں نے تو وہ دشمن بن گئے، جب وہ دشمن بن گئے تو وہ تکلیفیں پہنچانے لگے، مگر حضرات گرامی علی اس وقت بھی ساتھ ہے۔ وہ وقت بھی آیا کہ حکم ہوا کہ اے نبی اب آپ ہجرت فرما جائیے، مکہ مکرمہ تشریف لے جائیے۔ بستر نبوت پر جب سلانے کی بات آئی، حضور نے پھر علی کو حکم دیا کہ اے علی میں جا رہا ہوں، یہ امانتیں تمہیں سونپ رہا ہوں، میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں، ان تک پہنچا دینا جن کی یہ امانتیں ہیں، اور آج میرے بستر پر سو جاؤ۔ اور جناب صدیق اکبر کو ساتھ لیا، مولا کائنات کو اپنے بستر نبوت پر سلا دیا، اور پھر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ علی المرتضیٰ امانتیں دے کر مدینہ طیبہ آپ بھی وہاں تشریف لے گئے۔ اب یہ پہلی ہجری آئی،
پہلی ہجری میں جو بھی احکامات جاری ہونے تھے اسلام کی جانب سے اللہ کے حکم سے وہ جاری کیے گئے. دوسری ہجری آئی. اب دوسری ہجری میں ایک غزوہ جسے بدر کہا جاتا ہے، تو کافروں کی جانب سے جو لشکر کفار کا تھا بدر میں آیا، تو ان کی زبان پر ایک نعرہ تھا جو وہ بلند کر رہے تھے. وہ کیا تھا؟ ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے بت لیے وہ ابو سفیان اور دیگر جو ابو جہل اور دیگر جو کفار جو موجود تھے. ابو سفیان اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، یعنی کہ جو وہاں آئے تھے اب وہ اپنے ہاتھوں میں بتوں کو لے کر ایک نعرہ بلند کر رہے ہیں. مسلمانوں کے سامنے آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں، لنا العزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے پاس تو عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں. جب یہ نعرہ لگایا تو حضور نے پھر علی کو حکم دیا کہ علی آپ جائیے اور آپ بھی ایک نعرہ بلند کریے. یا رسول اللہ میں کیا نعرہ بلند کروں؟ آپ نے فرمایا کہ کہو انہیں جا کر کہ لنا المولا ولا مولا لکم، کہ اے کافرو ہمارے تو مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. اب یہ جب نعرہ بلند کیا اور پھر جنگ ہوئی، اللہ نے اسلام کو عظیم کامیابی عطا فرمائی. پھر 3 ہجری آئی، یہاں تک کہ 5 ہجری آئی، 7 8 مکہ مکرمہ فتح ہوا 8 ہجری کو. 9 ہجری کو اب حج فرض ہوا. 9 ہجری کو جب حج فرض ہوا، 10 ہجری آئی، حضور نے اعلان فرما دیا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، جو ساتھ ہونا چاہتے ہیں میرے ساتھ آئیں. اب حضور کا یہ حج ہے، اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ 10 ہجری کو حج کے لیے آپ تشریف لے گئے. حج کرنے کے بعد حضرات گرامی، حج کی ادائیگی کے بعد اب آپ واپس جب تشریف لا رہے ہیں، مکہ مکرمہ کو آپ نے خیر آباد کہا. ایک طویل خطبہ آپ نے وہاں پر ارشاد فرمایا جو میں عرض کر چکا ہوں، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. اس خطبہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے دیگر ارکان کو ادا کر لینے کے بعد اب مدینہ طیبہ کی طرف آپ تشریف لے جا رہے ہیں. تو راستے میں ایک مقام جسے آج بھی اس مقام کو غدیر خم کہا جاتا ہے. خم کا مقام کہ جہاں پانی کے چشمے ہونے کی وجہ سے اسے غدیر خم کہا جاتا تھا. حضور نے سب کو یہ حکم دیا اس مقام پر پہنچ کر، کیونکہ وہ سینٹر تھا، جنکشن تھا، کہ وہ ایسا علاقہ ہے اس دور میں تھا کہ کوئی عراق سے جو آئے ہوئے ہوں یا ایران سے آنے والے ہوں، سیریا سے یا کسی بھی کنٹری سے جو آئے ہوں حج کے لیے، وہ جنکشن تھا. وہاں سے سب اپنے اپنے روٹ کو پکڑ کے اپنے ملک کی طرف سفر شروع کرتے تھے. تو وہ ایک جنکشن تھا غدیر خم. ہم کہتے کہ آج بھی جنکشن ہے غدیر خم. حضور نے حکم دیا، آج بھی سینٹر ہے علی. وہاں پر کیا اعلان ہوا میں یہ عرض کر رہا ہوں. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں، عمر ابن خطاب دوسرے خلیفہ ہیں، عثمان غنی ہیں، پھر علی ہیں، علی جو ہیں علی کے بعد پھر حسن ہیں. اس طرح حضرات گرامی پھر ائمہ اہل بیت ہیں. تو آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ علی المرتضیٰ کا جو عظیم کردار اور آج دن اور قیامت تک ولایت کے اعتبار سے جو فیضیاب ہو رہے ہیں وہ علی سے ہو رہے ہیں، علی المرتضیٰ سے ہو رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، آپ نے چند صحابہ کو حکم دیا کہ جو قافلے آ رہے ہیں انہیں روکو، جو آگے گزر چکے ہیں، جو غدیر خم سے آگے گزر چکے ہیں انہیں بلاؤ واپس، اور جو پیچھے رہ چکے ہیں انہیں بھی بلاؤ.
ہم تبھی کہتے ہیں کہ آج بھی کچھ لوگ غدیر خم سے آگے نکل چکے ہیں، جو آج علی کو معاذ اللہ جو نصیری ہیں وہ آگے نکل چکے ہیں، اور کچھ لوگ آج بھی بالکل پیچھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے یہ؟ ہم کہتے ہیں کہ ذرا ضد کی اور انانیت کی اینک اتار کر محبت کی اینک پہن کر دیکھ تو صحیح، پھر پتہ چلے کہ کیا ہے غدیر خم۔ وہ کیا وجہ تھی کہ حضور نے حج کے خطبہ کے بعد سب کو اعلان کیا کہ روکو، سب کو ان سے کہو کہ آج میری بات کو سنا جائے اور یہاں رکا جائے، نماز ظہر ادا کی جائے، اور میں ایک خطبہ دینے جا رہا ہوں۔ اب جب سب کو روک لیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ممبر تیار کیا جائے۔ آقا مکہ مکرمہ یہاں سے کچھ ہی دور ہے، حکم دیں تو ہم مکہ سے لے آتے ہیں، ورنہ مدینہ طیبہ سے ممبر لے آتے ہیں، یہاں ہم کس طرح سے ممبر کو بنائیں؟ آپ نے فرمایا کہ اونٹوں کی جو پلانے ہیں وہ رکھی جائے اور اسی کا ممبر بنایا جائے۔ صحابہ کرام نے حکم پر عمل کرتے ہوئے یہی کیا، اونٹوں کے پلانوں کا ایک ممبر تیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ کہاں ہے علی؟ بلاؤ علی کو۔ علی المرتضیٰ کو بلایا گیا۔ حضور اب اکیلے ممبر پر نہیں جا رہے، علی کو اپنے ساتھ لیا۔ اب حضور نے علی کو کھڑا کر کے ایک طویل خطبہ آپ نے جو ارشاد فرمایا، جسے آج بھی محدثین نے مختلف کتابوں میں اس خطبے کو لکھا ہے، اور اس حدیث پاک کو جو متواتر ہے کہ اس قدر مضبوط حدیث ہے کہ کسی میں یہ جرت نہیں کہ وہ انکار کر دے۔ وہ غدیر کا تو انکار کر سکتے ہیں، مگر اس حدیث پاک کا وہ قیامت تک انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ حدیث پاک جو علی المرتضیٰ کی فضیلت میں، علی المرتضیٰ کے مقام کو اجاگر کرنے کے لیے حضور نے جو فرمایا کہ جسے ہزاروں کے مجمع میں حضور نے جب یہ خطبہ دیا، اس خطبے میں علی کی شان بتائی، جسے لوگوں نے سنا اور سن کر اسے محفوظ رکھا اور آگے پہنچایا، اور آج دن تک وہ حدیث ہم سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں۔ امیر خسرو کو جب دیکھتے ہیں تو سما کا آغاز ہی قول سے کرتے ہیں کہ کوئی پوچھے نظام الدین اولیاء سے کہ یہ آپ کے چاہتے مرید آج بھی محفل سما میں قول سے کیوں آغاز کرتے؟ قول کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جو آپ نے فرمایا وہ آپ سنیں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ تو کبھی پوچھے تو صحیح کسی سما جو صحیح چشتیہ سلسلے سے وابستگان کہ آخر یہ جو قول تم پڑھتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب یہی آتا ہے کہ یہ سما کی محفل ہے، نام علی کا لے رہے ہیں، ذکر جو حضور نے فرمایا ہے، اس لیے کہ جو علی والے ہیں وہ بیٹھے رہے، جسے علی پسند نہیں وہ چلے جائیں۔ تو سما کا آغاز قول سے ہوتا ہے۔ آج بھی جو قول سے آغاز ہوتا ہے محفل سما کا، اور اس میں یہی حدیث پڑھ کر آگے محفل سما کا آغاز کیا جاتا ہے۔ تو حضور نے ایک جو وہاں خطبہ ارشاد فرمایا، میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، مجھے اللہ لطیف اور خبیر نے یہ خبر دی ہے کہ ہر نبی علیہ السلام نے اپنے سے پہلے آنے والے نبی علیہ السلام کی عمر سے نصف عمر پائی ہے، یعنی آدھی عمر پائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آدم کے بعد جو انبیاء کرام کا سلسلہ شروع ہوا تو جو پہلے آتے رہے اللہ نے ان کی عمر طویل رکھی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر طویل تھی۔ حضرت نوح کے بعد جناب ابراہیم آئے، ان کی عمر نوح کے برابر نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم کے بعد جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آئے تو ان کی عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برابر نہیں، آدھی کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ آئے
تو ان کی عمر حضرت موسیٰ کے برابر نہیں کم کر دی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے آخری نبی تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اسی بات کو مینشن فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی علیہ السلام نے اپنے سے پہلے آنے والے نبی علیہ السلام کی عمر سے نصف عمر پائی، اور مجھے پورا یقین ہے ان قریب مجھے اس کا جواب دینا ہوگا، اور بے شک میں سوال کیا گیا ہوں، اور تم بھی بتاؤ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ نے ہم تک پہنچا دیا اور ہمیں ہر طرح کی نصیحت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر حضور نے یہ فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اور اس کی جنت اور اس کی دوزخ حق ہے، موت حق ہے، موت کے بعد قیامت کے دن اٹھانا یہ حق ہے، اور بلا شبہ قیامت آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ قبر والوں کو اٹھائے گا۔ صحابہ نے یہ عرض کیا کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں ایسا ہی ہوگا جو کچھ آپ فرما رہے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اے لوگو گواہ رہنا، آپ پھر فرمایا آسمان کی طرف رخ انور کر کے اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، اے میرے مولا، تو گواہ رہنا۔ پھر فرمایا کہ میں کیا تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارا مالک نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں۔ اس خطبہ کے بعد پھر آپ نے جو آگے ارشاد فرمایا، مگر اس سے قبل کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، فرشتوں کا ذکر، اور پھر برزخ کا ذکر، قیامت کا ذکر، یہ تمام تر وہ باتیں تھی کہ جو فقط حضور نے فرمایا تھا، کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، کسی نے دیکھا نہیں مگر مان لیا کہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، یا رسول اللہ اللہ ایک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ملائکہ کا وجود ہے، کسی نے جبریل امین کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، یا رسول اللہ آپ یہ فرما رہے ہیں تو ہم مانتے ہیں کہ ملائکہ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ہمیں قبروں میں مرنے کے بعد جب دفنا دیا جائے گا پھر اٹھایا جائے گا۔ اب یہ سوال، یہ کہنا تو یہ معاملہ، اس کا تعلق تو برزخ سے ہے، کسی نے دیکھا نہیں، سب نے مانا۔ اور اس خطبہ میں آپ نے یہی مینشن کیا، سب نے مانا کہ یا رسول اللہ آپ نے اگر فرما دیا تو یہ حق ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی پوری مبارک لائف میں آپ نے جو جو ارشادات فرمائے تھے، آپ نے خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا، سب نے مانا، کسی نے دیکھا نہیں۔ حضور نے جنات کا ذکر کیا، کسی نے دیکھا نہیں، مانا سب نے۔ جنت کا ذکر کر دیا کہ جنت بھی ہے، اتنی نہریں ہیں، اتنے دروازے ہیں۔ پل صراط کا ذکر کیا، نامہ اعمال جو وزن ہوگا اس کا ذکر کیا، منکر نکیر کا ذکر کیا، کرامن کاتبین کا ذکر کیا، ہر ایک کا ذکر کرتے گئے، صحابہ مانتے گئے۔ آج بھی مسلمانوں کو ماننا ضروری ہے۔ حضور نے پھر یہ فرمایا کہ اے میرے غلاموں، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ میں کیا مالک نہیں ہوں تمہارا؟ کیا میں اختیار نہیں رکھتا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں۔
آپ اختیار رکھتے ہیں، اللہ نے یہ آپ کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ اب حضور نے علی المرتضیٰ کے بازو کو تھام کر بلند کر کے یہ فرمایا، تو اب سنو، اگر میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہوں، مجھے اختیار ہے، تو میرا یہ فرمان سنو۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اب حضور نے جب یہ فرما دیا، اب حضرات گرامی، لوگ آج بھی سوچ رہے ہیں یہ آخر اس میں کیا بڑی بات ہے۔ ہم نے کہا اگر بڑی بات نہ ہوتی تو سب سے پہلے مبارکباد دینے کے لیے جو آگے بڑھے تھے وہ عمر ابن خطاب تھے۔ فاروق اعظم آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ بخ بخ لکا یا علی ابن ابی طالب، آپ کو مبارک ہو، مبارک ہو، آپ آج سے میرے بھی مولا ہیں اور سارے مومنین کے مولا ہیں۔ ابو بکر صدیق مبارک دے رہے ہیں، سب مبارک دے رہے ہیں۔ اب جشن ولایت مولا علی یہ ہے کہ حضور نے یہ مسند، یہ سند مولائیت کی جو مولا بنا کر یہ آپ کو لقب عطا فرمایا، صحابہ نے مبارک دی۔ اب مبارک دینے کے بعد حضرات گرامی، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو انبیاء کرام کو جو بھیجا ہمارے درمیان، جو ہمارے نبی تشریف لے آئے، اور یہی وہ مقام تھا غدیر خم کہ جہاں پر جشن یعنی ولایت مولا مرتضیٰ کے ساتھ ایک اور اعلان ہو رہا ہے۔ وہ کیا اعلان ہے؟ یہی اعلان ہو رہا ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ نبی آتے تھے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، خدا کی معرفت کو دلوں میں ڈالنے کے لیے، خدا کی قربت کے لیے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب یہی وہ طریقہ اور یہ کام اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے، ولیوں سے لے گا، اور یہ ولایت کا آغاز آج علی سے میں کر رہا ہوں، اور قیامت تک اب جو ولی بنے گا علی سے بنے گا، علی کی نگاہ سے بنے گا، علی کے فیض سے بنے گا۔ اگر کوئی علی کو پسند نہیں کرے گا تو ولایت تو دور کی بات، تو وہ مومن بھی نہیں رہے گا۔ اسی مجمع میں ایک شخص، حضرات گرامی، اسے بھی جو نور الابصار یہ کتاب، اس کے اندر باقاعدہ صاحب نور الابصار لکھتے ہیں کہ جب حضور نے یہ اعلان فرما دیا تو ایک شخص جس کا نام حارث تھا، حارث بن نعمان، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو علی کو ہمارا مولا بنا دیا، یہ آپ اپنی مرضی سے فرما رہے ہیں یا آپ کو اللہ کا حکم ہے؟ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ نے علی المرتضیٰ کو تمام مومنین اور مومنات کا جو مولا بنایا، اس میں آپ کی مرضی ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا میرے رب کا حکم ہے۔ اور یہ تمام تر خطبہ سے قبل جو قرآن کریم کی آیت جو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ غدیر خم کے مقام پر نازل ہوئی۔ سورہ مائدہ میں یہ موجود ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے محبوب اب وہ آپ پہنچا دیجئے جو رب کی جانب سے آپ کو جو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کا حکم تھا، اور حضور نے اس خطبے کو آپ نے ارشاد فرمایا، پھر مولا کائنات کو ولایت کا جو منصب عطا فرمایا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ اگر آپ نے جو فرمایا، یہ اگر آپ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے،
تو اگر اللہ کا حکم ہے میں عذاب مانگتا ہوں۔ اس شخص نے کہا میں عذاب مانگ رہا ہوں۔ اب وہاں سے رخصت ہوا اور دل میں یہ کہہ رہا ہے اے اللہ اگر یہ تیرا حکم ہے تو پھر تیرے نبی سچے ہیں، پھر ٹھیک ہے، اگر یہ تیرا ہی حکم ہے مجھ پر عذاب نازل کر دے۔ وہ شخص کہہ رہا ہے، بس یہ کہنا تھا حضرات گرامی، آسمان سے ایک پرندہ، اس کی چونچ میں ایک چھوٹا سا کنکر، ایک پتھر وہ آسمان سے گرتا ہے، اس کے ماتھے کو چیرتا ہوا اسے اسی وقت فی النار کر دیتا ہے۔ وہ اسی وقت ختم ہو گیا، اسی مقام پر ختم ہوا۔ بات کیا تھی؟ اس کو ڈاؤٹ تھا، اس کو شک تھا کہ حضور نے جو اعلان فرمایا ہے سب کچھ، حضور نے ہمیں جو کچھ کہا ہم نے مان لیا، ہم نے نمازوں کو مانا، روزوں کو مانا، زکوٰۃ کا حکم آیا، رمضان کے روزوں کا حکم آیا، سب کچھ مانتے گئے، سب کچھ مانتے گئے۔ اب کیا علی کو ہمارا مولا بنانے لگے ہیں؟ بس یہ ڈاؤٹ کیا اور کہنے لگا اگر اے اللہ یہ تیرا حکم ہے تو مجھ پر عذاب نازل کر۔ اب عذاب آیا، یہ حارث بن نعمان اسی وقت فی النار ہوا۔ لیکن ایک بات سمجھ آ گئی، وہ عذاب کیا تھا؟ آسمان سے کنکر آیا۔ عذاب اور طریقے سے بھی آ سکتا تھا، مگر کنکر ہی کیوں آیا؟ تو پھر یہ آواز آتی ہے کہ لوگوں ذرا ماضی میں جاؤ اور دیکھو کہ جب کعبے پر حملہ ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کعبے کے تحفظ کے لیے جو ابابیل کا لشکر جو بھیجا، ان کے منہ میں چونچ میں کنکر تھے۔ وہ کعبہ جو میرا گھر ہے، وہ بیت اللہ تھا، وہ کعبہ تھا، تو اس کی حفاظت کے لیے بھی کنکر کا عذاب آیا۔ اور یہ علی، یہ مولود کعبہ ہے، اس کے منکر کے لیے بھی کنکر کا عذاب آئے گا۔ اب عذاب آیا، وہ تو فی النار ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ مگر ہم اگر ذرا یہ تصور میں یہی سوال کریں، یہ پوچھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رحمت للعالمین ہیں، مکہ مکرمہ میں آپ کو ستایا گیا، ابو جہل آپ کو ستاتا رہا، یہاں تک کہ آپ سجدے میں ہوتے آپ کی پشت مبارک پر ہوجری رکھ دی جاتی، آپ کو تنگ کیا جاتا، ستایا جاتا، تو کبھی ان پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ بدر میں آئے، احد میں آئے، اس طرح کا عذاب نظر نہیں آیا۔ جو رسول اللہ کے دشمن بنے رہے کبھی ان پر عذاب نہیں آیا۔ آج علی کے دشمن پر عذاب کیوں آیا؟ تو آج بھی آواز یہی آتی ہے کہ لوگوں جانتے نہیں ہو یہ علی ہے، یہ علی ہے، کیونکہ جب علی نے اس وقت کہا ذوالعشیرہ کے موقع پر، کب کہا؟ کہ جب پہلی دعوت تھی اور سب کے سامنے یہ اقرار کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو آج یہ احسان اللہ نے محمد علیہ السلام کے ذریعے اتار دیا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو، قیامت تک رہنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ رسالت رسول اللہ کی ہے اور وحدانیت اللہ رب العزت کی ہے، اور لوگوں سنو ولایت یہ علی المرتضیٰ کی ہے، کہ ولایت کو ماننا بھی ضروری ہے۔ بدر میں اعلان کیا جب کافروں نے کہ ہمارا مولا عزا ہے، تو اس وقت علی تھے رسول اللہ کے حکم پر یہ فرمانے والے، کہ یہ بتانے والے کہ لوگوں اگر تم کہتے ہو کافروں کہ عزا تمہارا مولا ہے مگر تمہارا کوئی مولا نہیں، اللہ نے فرما دیا کہ محبوب ان کافروں کے سامنے علی نے مجھے مولا کہا تھا، مجھے کہا تھا کہ لنا المولا ولا مولا لکم۔ آج ان ہزاروں کے لشکر میں تم بھی کہہ دو کہ اے نبی جس کے آپ مولا ہیں اس کے علی بھی مولا ہے۔ مگر عذاب
اس طرح نہیں آیا کہ جو اس وقت حارث بن نعمان پر آیا، تو جواب یہی آتا ہے کہ جب علی نے اعلان کر دیا اور مدد کا اعلان کیا، مدد کرتے رہے، تو پھر جب بھی جہاں بھی اسلام کو ضرورت پڑتی تھی، جو خدا کے دشمن آتے تھے علی انہیں مارتے تھے، رسول اللہ کے دشمن آتے علی کی تلوار ہوتی۔ تو یہ فرما دیا حضور علیہ السلام کے اس اعلان نے، اور حضور علیہ السلام کے اعلان کے بعد نہ ماننے والے پر عذاب نے، کہ جب بھی خدا کا دشمن آتا تو علی آتا تھا۔ بدر میں خدا کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن علی نے قتل کیے، احد میں خدا اور رسول کے دشمنوں کو علی نے قتل کیے، خندق میں علی نے خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں کو ختم کیا، خیبر میں ختم کیا۔ آج غدیر خم پر علی کے منکر پر عذاب نازل کر کے اللہ نے یہ بتا دیا کہ محبوب ذرا یہ بتا دیجئے کہ علی نے خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں کو ختم کیا ہے، ہم دنیا ہی میں علی کے دشمنوں پر عذاب نازل کریں گے، کہ قیامت میں تو عذاب ملنا ہے، مگر علی کے دشمنوں پر عذاب تو دنیا میں ہوگا، دنیا میں وہ اپنے عبرت پر پہنچیں گے۔ اور یہ تو غدیر خم پر بتا دیا گیا کہ جس شخص نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر کے اسے فی النار کیا۔ حضرات گرامی، یہ علی المرتضیٰ ہے۔ حضور کے اعلان کے بعد جب بھی مومنین جب سنتے ہیں تو وہ آج بھی محبت والے، عشق والے جب نام لیتے ہیں تو مولا علی کہتے ہیں، کہ علی مولا کہتے ہیں۔ ہم نے کہا علی تو وہ ہے کہ جو ابو بکر کے بھی مولا ہے، فاروق اعظم کے مولا ہے، عثمان غنی کے مولا ہے، تمام صحابہ کے مولا ہے، یہاں تک کہ حضور غوث اعظم ہو، غریب نواز ہو، چاہے نظام الدین ہو، ان سب کے مولا علی ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ حضور نے فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ مگر آج المیہ یہ ہے، 4 منٹ باقی نماز مغرب کو، اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، آج ہمیں اپنے ضمیر سے یہ پوچھنا چاہیے، اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے، اور اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ لوگوں آخر علی نے ایسا کیا قصور کیا ہے۔ آج ہم جب جناب صدیق اکبر ان کی جوتیوں پر ہم قربان ہو جائیں، ہمارے ماں باپ قربان، جب ابو بکر پاک کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق، کہ صداقت کے تاجدار ہیں وہ۔ جب عمر کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں فاروق کے اعظم، عدل اور انصاف کرنے والے۔ جب عثمان کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں غنی۔ ابو بکر ہیں تو صدیق، عمر ہیں تو فاروق اعظم، عثمان غنی، اور علی صرف علی، صرف علی۔ حضرت کہنے کی بھی ہم جسارت نہیں کرتے، اور کبھی سوچ بھی نہیں آتی کہ ہم علی کو صرف علی کہہ دیتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے اس بات کو؟ اور اگر مولا کہیں، نہیں یہ تو کوئی اور کہتے ہیں، یہ تو کوئی اور فرقہ ہے جو کہتا ہے۔ ہم نے کہا ذرا اپنے ضمیر سے پوچھ اور خود ذرا فیصلہ کر۔ ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، عمر دوسرے خلیفہ ہیں جو امیر المؤمنین ہیں، عثمان تیسرے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، تو کیا علی چوتھے خلیفہ نہیں ہیں؟ کیا علی امیر المؤمنین نہیں ہے؟ تو کہاں ہے علی کا لقب؟ یا غدیر خم یہی بتانے کے لیے جشن ولایت مولا علی کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ لوگوں جب دوسرے القابات ہمیں یاد ہیں تو اسی دن غدیر خم کے مقام پر حضور نے فرمایا تھا کہ علی مولا ہے۔ تو جن کو حضور نے فرمایا کہ علی مولا ہے، علی مولا ہے، تو آج ہم علی صرف علی کہہ جاتے ہیں۔
یہ کسی اور کی زبان سے نہیں نکلے یہ الفاظ، یہ رسول اللہ کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے ہوئے ہیں کہ علی سارے مومنین کے مولا ہے۔ تو جب بھی مولا کا نام لیا جائے تو نام پورا لیا جائے، جس طرح ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، تو علی فقط صرف علی نہیں، علی مولا ہے، علی مولا ہے اور قیامت تک کے لیے مومنین کے مولا ہے۔ جو مومنین ہیں یقیناً وہ جب بھی نام لیتے ہیں تو علی کے ساتھ مولا کہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ حضور کا ارشاد ہے۔ تو حضرات گرامی، آج یہ جشن ولایت مولا علی رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ جہاں دیگر القابات ہمیں یاد ہوتے ہیں تو ہمیں علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کے اس لقب کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ہر چیز کو جو مانا ہے ہم نے بن دیکھے مانا ہے، مگر غدیر خم پر تو بلند کر کے ہاتھ حضور نے علی کے ہاتھ کو بلند کر کے منوایا ہے اور بتایا کہ لوگوں ساری چیزیں تو بن دیکھے تم نے مانی ہیں، مگر آج علی کو دکھوا کر منا رہا ہوں۔ مانتے رہنا علی کو مانتے رہنا، علی سے بغض نہیں رکھنا۔ ہم تبھی کہتے ہیں کہ لوگوں علی تو علی ہی ہیں، علی ہی ہیں۔ کیوں کہ اگر کوئی علی کو چھوڑ دے علی کا کچھ نہیں جاتا، کوئی علی کو چھوڑ دے علی کا تو کچھ نہیں جاتا، مگر جسے علی چھوڑ دے اس کا کچھ نہیں رہتا۔ تو اپنے بچوں کو علی کی محبت سے جو ہے آشنا کرو، اپنے بچوں کے دلوں میں علی کی محبت کو ڈالو۔ اللہ تعالی ہمیں مولا مرتضیٰ کی اور تمام اہل بیت اطہار کی، صحابہ کرام کی حقیقی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔